یہ مسجد جس میں ہم نے اور آپ نے نماز پڑھی ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد عریش۔ یہ وہی مقام ہے جس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ لگا ہے، اور حضور نے سجدے میں جا کر یہ دعا مانگی کہ یا اللہ بڑی مشکلات کے بعد 313 مسلمانوں کو لے کر تیری بارگاہ کرم میں حاضر ہوں، اگر یہ بھی قتل کر دیے گئے، یہ بھی شہید کر دیے گئے تو روئے زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ حضور کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور حضرت جبریل امین کو مزدہ جافزہ قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی کہ محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں، 5000 فرشتے مقام بدر پر آپ کی مدد کے لیے نازل ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ میدان جو دیکھ رہے ہیں نا، یہی میدان جنگ تھا، کارزار، ٹھیک ہے؟ وہ اونچی جگہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، چھوٹا پہاڑ جو دیکھ رہے ہیں نا، ان اونچی جگہوں پر کفار و مشرکین نے اپنا قبضہ جما لیا تھا، اور بڑے خوش تھے کہ ہم اونچی جگہ پر بیٹھ چکے ہیں، اوپر سے حملہ کریں گے، اسلام اور مسلمانوں کو مٹا دیں گے۔ لیکن حضور کی جب دعائیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے صبح میں بارش بھیج دیا۔ جب بارش آئی تو نیچے کی جو زمین تھی وہ پکی ہو گئی، اور اوپر کی جو جگہ تھی وہ فسفسی ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں، اس میدان میں اترے اور صحابہ کرام کی صف بندی کر رہے تھے۔ حضور کے ہاتھ میں کھجور کی ایک لکیر تھی، کھجور کی ٹہنی، اسی ٹہنی سے حضور نے اسی میدان میں لکیر کھینچا کہ یہاں ابو جہل مارا جائے گا، یہاں عتبہ مارا جائے گا، یہاں شیبہ مارا جائے گا، یہاں ولید ابن مغیرہ مارا جائے گا۔ جہاں جہاں حضور نے لکیر کھینچ دیا وہ کافر وہیں پر قتل کیا گیا، وہ کافر وہیں پر مارا گیا۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنگ کا آغاز کرو۔ جنگ جب ہوئی تو اللہ کی ایسی مدد آئی کہ صحابہ کرام کے ہاتھوں میں تلوار کی جگہ حضور نے کھجور کی ٹہنیاں دی تھی، تلوار نہیں تھی، کھجور کی ٹہنیاں تھی۔ صحابہ کرام نے ان کھجوروں کی ٹہنیوں سے گردن کاٹ دیا۔ گردن تو کٹتی تھی مگر کاٹنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ تو یہ کون تھی؟ یہ فرشتوں کی جماعت تھی جو مسلمانوں کی مدد کے لیے اس میدان میں نازل ہوئے۔ صحابہ کرام نے 70 کافروں کو اسی جنگ میں قتل کیا، اور ایسے کافر جن کو اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر گھمنڈ تھا، ابو جہل اسی میں قتل کیا گیا، ابو عتبہ اسی میں مارا گیا، شیبہ اسی میں مارا گیا، ولید ابن مغیر جو اپنے قبیلے کے بڑے بڑے سردار تھے سب اسی جنگ میں قتل کیے گئے، اور 14 صحابہ ہمارے شہید ہوئے۔ وہ آگے کا مقام دیکھ رہے ہیں، کھپڑے والا مکان ہے، وہ کھجور کا ایک درخت ہے، اسی کے پاس کنواں ہے، کنواں، اسی کنویں کا نام ہے بدر، اسی کنویں کا نام ہے بدر۔ جب یہ 70 کافر اس میں قتل کر دیے گئے اور کافروں کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور سب کو گرفتار کر لیا گیا، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کافروں کے لاشوں کو گھسیٹ کر اسی کنویں کے اندر ڈال دو۔ اسی بدر کے کنویں میں 70 کافروں کی گھسیٹ کر لاش صحابہ کرام نے اسی کنویں میں ڈال دیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی کنویں کے پاس تشریف لائے، اور حضور نے خطاب فرمایا، تقریر کی، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، اے ولید ابن مغیرہ، اے فلاں ابن فلاں، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ اللہ ایک ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، وہی طاقت و قوت کا مالک ہے، اور اس نے تمہاری ہدایت کے لیے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا، لیکن تم نے ہماری باتوں کو جھٹلایا، تو آج ہمارے اللہ نے تمہارے ساتھ یہ کیا معاملہ کیا، کس طرح تم ذلیل و خوار ہو کے قتل کیے گئے۔ تو مشہور صحابی مصطفیٰ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ان کافروں سے خطاب کر رہے ہیں، آپ ان کافروں کے سامنے تقریر کر رہے ہیں، کیا یہ سنتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا، اے عمر، اگر تم ڈر نہ جاتے اور ڈر کر بے ہوش نہ ہو جاتے تو ان کے سننے کو میں تمہیں سنا دیتا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم بے ہوش ہو جاؤ گے، گر جاؤ گے زمین کے اوپر۔ تو بخاری شریف کی اس حدیث شریف سے یہ ثابت ہوا کہ قتل ہونے کے بعد جب ایک کافر مردہ سن سکتے ہیں تو میرے غوث کیوں نہیں سن سکتے ہیں، میرے داتا پیا کیوں نہیں سن سکتے ہیں، اللہ والے کیوں نہیں سن سکتے۔ اسی لیے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قبرستان جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والے تم پر سلامتی نازل ہو۔ ہم اپنے ماں باپ کی قبروں پر جاتے ہیں تو وہ ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں،
सलाम का जवाब देते भी हैं, हमारी आहट को महसूस भी करते हैं। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है ये लौहो कलम तेरे हैं, न ताअत पर न तकवा पर न ज़ुहद व इत्तिक़ा पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। और ये देखिए ये बाउंड्री देख रहे हैं ना, यहाँ पर पहले पानी का एक चश्मा था। सबसे पहले इस मैदान में जब सहाबा किराम उतरे नाजिल हुए तो इस पानी की बाउंड्री पर सहाबा ने अपना कब्जा जमा लिया। अब कुफार और मुशरिकीन के माहौल में दहशत पैदा हुआ कि हमारे जानवर पानी कहाँ पिएंगे, हमको पानी कहाँ से मैसर होगा, लब के, मगर सहाबा ने एक कतरा पानी नहीं दिया। ये पहली फतह थी जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अदा फरमाया। 313 मुसलमानों में लड़ने वाले सिर्फ 70 थे और एक तरफ 1000 का लश्कर जर्रार, मगर 70 मुसलमानों ने दुनिया का नक्शा बदला और आज पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला है।